360 में कोरोना की वबा कैसे प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ने की तकलीफ को और भी बढ़ा रही है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का खदशा, लेकिन अमरीकी कानून साजों की जुज़वी तौर पर वाशिंगटन वापसी। और आज आपको दिखाएंगे कि कॉफी शॉप में कॉफी की बजाय हैंड सैनिटाइजर्स कैसे बनते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नीलोफर मुगल और आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिका भर में कोरोना वायरस की वजह से दफातर बंद हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका का दफ्तर भी ताहाल बंद है। इंतहाई ज़रूरी अमला ही इस वक्त यहाँ से काम कर रहा है। अगरचे हम स्टूडियो से आपके लिए शो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए मालूमात पहुँचाने का सिलसिला जारी रखा जाए। अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की इतलात सामने आ रही हैं और इस तरह हलाकतें भी हो रही हैं। न्यूयॉर्क शहर में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 1,70,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 13,000 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। इनमें से कितने पाकिस्तानी हैं ये तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन हमारे साथी अंशुमन आप्टे आपकी मुलाकात ब्रुकलिन में एक ऐसे पाकिस्तानी अमरीकी सरगर्म कारकुन से करा रहे हैं जिनकी वालदा हाल ही में कोरोना वायरस से चल बसी। ब्रुकलिन के रहने वाले काशिफ हुसैन के घर कोरोना वायरस उनके वालिद का पीछा करते हुए आया। रेस्टोरेंट पर जॉब करते थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का लेना देना होता था अक्सर। उनको भी नहीं पता था कि वायरस लग गया उनको। उनके जब हालात खराब हुए हैं, तबीयत खराब हुई है, हमने जब उनको डॉक्टर के यहाँ भेजा टेस्ट के लिए, टेस्ट करने के बाद पता लगा कि वो पॉजिटिव हैं और उस वक्त तक हम लोग सारे घर में एक्सपोज हो चुके थे। काशिफ 15 साल न्यूयॉर्क सिटी में इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट टीम के साथ रजाकार के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने फौरन अपने वालिद को घर में अलग कर दिया और घर में सब लोग मास्क पहनकर एहतियात करने लगे। मुझे सबसे ज्यादा डर अपनी अम्मी का ही था कि अगर उनको हो गया तो उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस रहता है सीजनल, तो उनके जो लंग्स हैं वो फुल कैपेसिटी में नहीं है। काशिफ की वालदा 71 साल की महमूदा शाहीन भी कोरोना वायरस से बीमार पड़ गईं और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां सांस लेने में तकलीफ की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। पाबंदियों के बाइस उनके घर वालों को उनके पास रहने की इजाजत नहीं दी गई। लकीली वहाँ एक मेरे बहुत अच्छे इंडियन दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, उनको पता था कि ऐसी सिचुएशन है, तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर वीडियो चैट अम्मी के साथ करवा दी थी इससे पहले कि वो वेंटिलेटर पर जाती। काशिफ की मां 3 दिन वेंटिलेटर पर रही, लेकिन डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद रिकवर नहीं हो पाई। एट दैट एज अगर आपकी हेल्थी बॉडी नहीं है, एथलेटिक बॉडी नहीं है, एंड यू पुटिंग सो मच ट्रॉमा ऑन द बॉडी, तो उनका दिल जो था वो धड़कना बंद हो गया था और ये उनकी वजह थी कि वो इस दुनिया में नहीं रही। कोविड की वबा ने वालिदैन का साथ छूटने के काशिफ के दर्द को और भी तकलीफदेह बना दिया। अपनी मां के आखिरी लम्हात में वो या घर का कोई भी फर्द उनके पास नहीं था। यही नहीं, कोविड की वजह से जनाजों पर लगी पाबंदियों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। अम्मी को जिस दिन उनकी डेथ हुई है उसी रात फ्यूनरल ने ले लिया था बॉडी को। जनाजा भी जूम पर हुआ, जिसमें 200 के करीब लोग जूम पर थे और 20 लोग एक्चुअल जनाजा पर थे 8 फीट अपार्ट, और 10 उनमें से 10 लोगों की इजाजत थी सेमेट्री में जाने की। अपने जाती दुख को दूर रखते हुए अब काशिफ कोरोना वायरस की बीमारी से मुतासिरा लोगों की मदद की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हालात खुलते नहीं हैं, हम लोग बहन भाई एक दूसरे को मिलते नहीं है, एक दूसरे को तसल्ली नहीं देते, एक दूसरे को गले नहीं लगाते, एक दूसरे को प्यार नहीं करते, एक दूसरे के साथ ग्रेवयार्ड में जाके उनकी ग्रेव के पास दुआ नहीं मांग सकते या बैठ के कुछ कह ना सकें, दिल की बात ना कह सकें, उस वक्त तक हमारी जो ये सदमा है या जो हमें दुख है ये भी रुका हुआ है। काशिफ कहता है कि जब तक इस बीमारी पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाता तब तक न्यूयॉर्क में लगी पाबंदियों को बरकरार रखा जाना चाहिए। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अगरचे अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का खदशा है, लेकिन अमरीकी कानून साज जुज़वी तौर पर इस हफ्ते दारुल-हुकूमत अपने कामों पर वापस लौट रहे हैं। रिपब्लिकन की अक्सरियत वाला सेनेट इजलास में अहम ओहदों के लिए सदर ट्रंप की जानिब से नामजदगियों और एक अहम इंतहाई बड़े बिल कोरोना वायरस एड बिल पर गौर करेगा। दूसरी जानिब डेमोक्रेट की अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान में अराकीन अभी भी अपने घरों से काम कर रहे हैं।
تو کورونا وائرس کے اس وبا کے دوران عوامی نمائندے گھروں سے کیسے کام کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کا دارالحکومت اس وقت تقریباً خالی پڑا ہے اور ابھی آنے والے ہفتوں میں کورونا وائرس کے مزید کیسز کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ان پیشگوئیوں کے باوجود امریکی سینیٹرز مارچ کے وسط کے بعد پہلی بار کیپٹل ہل پر کام کرنے کے لیے واپس آئے ہیں۔ وہ ایک نئے ماحول میں خود کو ڈھالتے ہوئے امریکی انٹیلیجنس کے ادارے کی سربراہی کے لیے صدر ٹرمپ کے نامزد امیدوار کی منظوری پر کام کریں گے۔ نامزد امیدوار نے قانون سازوں کو بتایا کہ ان کی اولین ترجیح کورونا وائرس کے نقطۂ آغاز کا پتہ لگانا ہوگا۔ انٹیلیجنس کمیونٹی کی تمام توجہ اس بات پر مرکوز ہوگی کہ یہ کب اور کیسے ہوا۔ میں اس وقت چین کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہوں۔ امریکی قانون ساز ملک میں عوامی صحت اور معیشت کے جڑواں بحرانوں سے نمٹنے کے لیے 30 کھرب ڈالرز کی خطیر امداد کی منظوری دے چکے ہیں۔ اپنی نوعیت کے پہلے ہائیبرڈ اجلاس میں، جس میں سینیٹرز نے سینٹ اور یو ایس ہاؤس ممبرز نے گھروں سے شرکت کی، امدادی رقم کے اس بڑے فنڈ کے شفاف استعمال کے لیے ایک انسپیکٹر کی تعیناتی پر غور کیا گیا۔ امریکیوں کو ایک مضبوط محتسب چاہیے جو اس ایکٹ کے تحت ٹیکس دہندگان کے 500 ارب ڈالرز اور فیڈرل ریزرو کی طرف سے 40 کھرب ڈالرز کے قرضے کے مستحق مزدوروں، کمیونٹیز اور کاروباروں کی سپورٹ کے لیے استعمال کو یقینی بنائے۔ سینیٹر شیرڈ براؤن بہت سے ڈیموکریٹک سینیٹرز میں سے ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ ریپبلکن قیادت ٹرمپ کے نامزد امیدواروں کی تصدیق کے لیے جمع ہو کر اپنی حفاظت کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون سازوں کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں دنیا میں جنوبی کوریا اور کینیڈا جیسے ممالک میں سخت ٹیسٹنگ سے اس وائرس پر قابو پایا جا رہا ہے، امریکہ ایک عالمی سپر پاور ہونے کے باوجود اس دوڑ میں بہت پیچھے ہے۔ مشکلات کا شکار امریکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے امدادی پیکج کے اگلے راؤنڈ کے لیے مذاکرات پہلے سے ہی سیاسی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر بائیں بازو کی سیاسی قوتیں اس قومی بحران کو اپنے دیرینہ مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گی تو یہ انتہائی برا ہوگا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اسپیکر پیلوسی اس ہفتے کے آخر میں امدادی پیکج کے دوسرے دور کے لیے اپنی پارٹی کا موقف پیش کریں گی۔ ڈیموکریٹس کی اکثریت والا امریکی ایوان تب سے گھروں سے کام کر رہا ہے جب سے ان کی قیادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خطے میں کورونا وائرس کی صورتحال ابھی بھی غیر محفوظ ہے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ رمضان کا مہینہ عام طور پر ملنے جلنے اور دوستانہ رویوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ مزے مزے کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس سال کا رمضان گزشتہ رمضان سے مختلف ہوگا۔ وہ کیسے؟ سعدیہ زیبرانجہ ہماری ملاقات کرا رہی ہیں کچھ پاکستانی امریکیوں سے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے سبب جہاں بہت کچھ پہلے جیسا نہیں رہا، وہیں اس سال رمضان بھی روایتی طریقے سے ہٹ کر ہے۔ لارڈن شہر کی رہائشی تابندہ حسن اس صورتحال کو مختلف انداز میں دیکھتی ہیں۔ میں اس تبدیلی کو ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھ رہی ہوں جب آپ پہلی بار سماجی میل ملاپ اور افطار پارٹیوں سے ہٹ کر اپنے اندر جھانک کر دیکھ رہے ہیں، اپنے اور خدا کے تعلق کو ایک نئے رخ سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ روحانی لحاظ سے بہت اہم مہینہ ہے۔ دوسری جانب الیگزینڈریا شہر میں مقیم سعدیہ فواد کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں اس ماہ معمول سے ہٹ کر اہتمام ہوتا تھا اور تقریباً پورا مہینہ ہی وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر افطار کرتے تھے، لیکن اس بار وہ سب بدل گیا ہے۔ مجھے رمضان میں سب کے ساتھ روزہ افطار کرنا اچھا لگتا ہے، اسی بہانے سب سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ ہم گھر والے ہی دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں۔ دوست احباب کے ساتھ افطاری کرنا رمضان کا لازمی جز ہوتا ہے، لیکن وائرس نے سبھی اقدار بدل دی ہیں۔ سحر و افطار کے ساتھ ساتھ رمضان کی خصوصی عبادات میں بھی خلل پڑا ہے۔ جمعہ تو ایک ایسی نماز ہے جو فرض ہے، تو وہ اس کے لیے بھی ہمیں بند کرنا پڑا ہے، تو وی ہیو ٹو فالو دا رولس اینڈ ریگولیشنس آف دا کنٹری ویئر وی لیو۔ تو اب یہ ہے کہ تراویح کے لیے مسئلہ تھا، تو تراویح تو نفل نماز ہے، یہ تو فرض نماز نہیں ہے، تو لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں۔ اس رمضان میں ہم باجماعت نماز کو تو مس کر ہی رہے ہیں، لیکن تراویح کو زیادہ مس کر رہے ہیں کیونکہ سال میں ایک ہی بار آتی ہے، تو اب وہ گھر پہ عبادات ہوتی ہیں ساری۔ سعدیہ فواد کہتی ہیں کہ رمضان کو روایتی طریقے سے نہ منا سکنے سے زیادہ انہیں فکر اور پریشانی ان افراد کی ہے جن کی نوکریاں کرونا وائرس کی نظر ہو گئیں۔
اور ایسے میں جب لوگ معمول کی افطار پارٹیوں اور مذہبی اجتماعات سے گریز کرنے پر مجبور ہیں، ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بار رمضان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور باقی تمام لوازمات سے قطع نظر وہ اس مقدس مہینے کی روح کو سمجھنے اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، اسپرنگ فیلڈ، ورجینیا۔ دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ 1960 کی دہائی سے بیشتر امریکن یونیورسٹیز اور کالجز میں داخلے کے لیے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ لگانا لازمی رہا ہے، لیکن اب کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں بہت سی یونیورسٹیز اور کالجز بند ہو گئے ہیں، ایسے تعلیمی اداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو کہ داخلے کے لیے اس لازمی شرط کو ختم کر رہے ہیں۔ ہر سال ہائی اسکول کے طلباء کالج میں داخلے کے لیے ٹافل، ACT اور سیٹ جیسے مخصوص امتحان دیتے ہیں، لیکن ان ٹیسٹ کی افادیت پر اشروں سے بحث جاری ہے اور 1000 سے زیادہ امریکی کالجز اور یونیورسٹیز میں آپ کو یہ ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے باعث اب کارنیل یونیورسٹی بھی فی الحال ان یونیورسٹیز کی طرح یہ ٹیسٹ نہیں لے گی۔ ہم جونیئرز کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرائیں نہیں، شاید موسم خزاں آپ کے لیے مختلف ہوگا، ممکن ہے کہ یہ بہتر ہو۔ اس دوران ہم آپ کا ایک بوجھ تو کم کر رہے ہیں، ہم ٹرانسکرپٹس کی بنیاد پر بہت سے درست فیصلے کر سکتے ہیں۔ ان مخصوص ٹیسٹ کے بارے میں ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ وہ امتحان دینے کی مہارت کی عکاسی کرتے ہیں، نہ کہ کسی کی تعلیم اور اہلیت کی۔ اورگن اسٹیٹ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ کالج میں کامیابی کے لیے کچھ اور بہتر معیار بھی ہیں۔ دی کالج بورڈ جو سیٹ کے امتحان کے نگراں ہیں، ایک بیان میں VOA کو بتایا، میں جانتا ہوں کہ کالج میں داخلہ دینے والا ہر افسر یقین سے کہتا ہے کہ آپ کی کارکردگی کا تعین کرنے کا بہترین معیار آپ کے ہائی اسکول کا GPA اور کالج کی تیاری کے کورسز ہیں۔ یہ واحد چیز ہے جو یہ پیشگوئی کرنے میں مدد کرتی ہے کہ آپ کالج میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ لیکن کارنیل کے جوناتhan برڈک کا کہنا ہے کہ بڑی یونیورسٹیز کو ہزاروں طلباء کے داخلے کی درخواستوں کو جانچنے کے لیے سیٹ اور ACT کے سکور شامل کرنے چاہیے، لہٰذا ان کی یونیورسٹی میں ٹیسٹ دینے یا نہ دینے کا آپشن عارضی ہے۔ لیکن بعض کا کہنا ہے کہ بہت سے اسکول اس کی افادیت کو جانچ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 یا 3 سال ہوں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ در حقیقت ٹیسٹ کی اختیاری پالیسیاں ہمارے لیے اچھی ثابت ہوئی ہیں یا نہیں۔ شاید ان کے کیمپس میں اس حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ لیکن ACT ٹیسٹ کے محقق کا کہنا ہے کہ معیاری اور لازم ٹیسٹ کی اہمیت کو ریسرچ کی حمایت حاصل ہے۔ صرف ایک ہی ادارے کی تحقیق نہیں ہے جس نے اس پر کام کیا ہے۔ مختلف اداروں میں ہونے والی تحقیق کو دیکھیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ٹیسٹ کو اختیاری کرنے کا بہت کم فائدہ ہے۔ لیکن فی الحال COVID-19 نے اس بحث میں تیزی پیدا کر دی ہے کہ مستقبل میں ان مخصوص ٹیسٹ کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ پرون بنیتو کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والا شٹ ڈاؤن چھوٹے کاروباروں پر کچھ اس طرح سے اثر انداز ہوا کہ بہت سے لوگ یا تو بے روزگار ہو گئے یا ان کی آمدن کم ہو گئی۔ لیکن کچھ افراد نے COVID-19 کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے کاروباروں کو ان نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کر لیا، اور اس کی ایک مثال ہے واشنگٹن میں قائم ایک ایسی کافی شاپ جہاں پر کافی کی بجائے ہینڈ سینیٹائزرز بنائے جا رہے ہیں۔ میری اور مائیکل کی دوستی اس وقت ہوئی جب ہم فوج میں تھے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ فوج کافی پر چلتی ہے۔ افغانستان میں ہم فوجی کافی پیتے تھے۔ ڈیوٹی سے واپس واشنگٹن آئے تو ہم نے سوچا کہ کافی کا بزنس شروع کرنا اچھا ہوگا۔ یہ 6 سال پرانی بات ہے۔ آج واشنگٹن DC میں ہماری 12 برانچز ہیں۔ Now we have 12 locations in DC. We have thousands of customers who come in each day. ہمارے پاس ہزاروں صارف آیا کرتے تھے۔ کورونا تباہ کن رہا اور ہمیں آدھے کیفے عارضی طور پر بند کرنے پڑے ہیں۔ Business is down about 80% right now. ابھی 80% بزنس بند ہے۔ کیفے پر آنے والوں کے نام تک ہمیں معلوم ہوا کرتے تھے، اب یہ سب ختم ہو گیا۔
If you look around, this is where we bottle all of the syrup. آپ ارد گرد نظر دوڑائیں، ہم یہاں مشروبات کے لیے ونیلا، چاکلیٹ اور چائے سیرپ بنایا کرتے تھے. اب یہ سب آلات ہم سینیٹائزرز بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. It's pretty cool that we're repurposing it to make sanitizer. There was a huge shortage here in Washington, D.C., and there was literally nobody making it. And the D.C. Mayor Bowser... واشنگٹن میں سینیٹائزرز کی شدید کمی ہے، کوئی بھی اسے نہیں بنا رہا. واشنگٹن کی میئر نے ہم سے رابطہ کر کے پوچھا کہ کیا ہم واشنگٹن حکومت کے لیے اپنی مشینری کے ذریعے ہینڈ سینیٹائزرز بنا سکتے ہیں. ہمارا پہلا آرڈر تھا 1000 گیلن جو ہم نے بنا کر بیچ دیا. We started making hand sanitizer about March 15th. ہم نے یہ کام 15 مارچ سے شروع کیا. روزانہ ٹرک کے ذریعے ہم تقریباً 2500 بوتلیں صارفین کو بھیجتے ہیں. ہم پر امید ہیں کہ چند ماہ تک یہ منافع بخش بزنس بن جائے گا کیونکہ سیل بڑھ رہی ہے. It'll be a profitable endeavor here in a few months as sales continue to grow. یہ سینیٹائزرز کمپس کافی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ہمارے 190 ورکرز تھے لیکن کورونا شٹ ڈاؤن کے بعد 80% کم کرنے پڑے. اب 39 رہ گئے ہیں جس کا نصف ہینڈ سینیٹائزرز بناتے ہیں. روزانہ اس سے ہماری کمپنی اور واشنگٹن کو فائدہ ہو رہا ہے. This is making a huge impact on our company and on Washington, D.C. At a personal level, having something to accomplish every day, to wake up, get dressed and come to work. ذاتی طور پر روزانہ کسی مقصد کے لیے صبح اٹھنا اور تیار ہو کر کام پر جانا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ اور بامعنی ہو جاتا ہے جب اس سے پڑوسیوں اور لوگوں کی زندگیاں بچانے والے ہیلتھ کیئر ورکرز کی مدد ہو. مستقبل میں ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے کمیونٹی کے لیے اپنا کردار ادا کیا. We'll know that we did our part for our community. Like so many other businesses, دیگر کاروباروں کی طرح ہمیں بھی اپنے منصوبے تبدیل کرنا پڑے. کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہم نے سینیٹائزرز بنانے شروع کر دیے. ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ کاروبار کامیاب ہوگا. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسیپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. پلے ٹائم پروجیکٹ نامی چیریٹی تنظیم بے گھر بچوں کے لیے کھیل اور تفریح کے مواقع فراہم کر رہا ہے. کرونا شٹ ڈاؤن کی وجہ سے جب سبھی بچوں کے لیے میوزیمز، پارکس اور دیگر بیرونی سرگرمیاں ختم ہو گئیں تو یہ ادارہ بچوں کے لیے کیسے اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے، آئیے دیکھتے ہیں. کئی سال پہلے واشنگٹن کے بے گھر شیلٹرز میں سینکڑوں بچوں کو دیکھنے کے بعد جمیلہ لارسن نے ان کے لیے کچھ کرنے کی ٹھان لی. I really wasn't prepared for what I saw. I saw half-dressed children. میں وہ سب دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی. میں نے وہاں نیم ملبوس بچوں کو بغیر کھلونوں کے دیکھا، اجتماعی بستر، غیر محفوظ دروازے، جالی کے بغیر کھڑکیاں. میں نے وہاں کے منتظم سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی کھلونے عطیہ نہیں کرتا. مجھے بتایا گیا کہ کبھی کبھار عطیہ کیے گئے کھلونوں کو تالے میں رکھا جاتا ہے تاکہ بچے گند نہ مچائیں. تب مجھے احساس ہوا کہ ہمیں کھلونے نہیں اپنی خدمات عطیہ کرنی ہوں گی. So that's when I learned that it wasn't actually going to be helpful for us to donate toys, that we literally needed to donate ourselves. 2003 میں جمیلہ نے پلے ٹائم پروجیکٹ کا آغاز کیا جو بے گھر شیلٹرز کے ساتھ مل کر بچوں کے لیے کھیلنے کی دلچسپ سرگرمیوں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ پروجیکٹ پرائیویٹ عطیات اور 200 رضاکاروں کی مدد سے چلایا جا رہا ہے. We are trying to really stop the cycle of homelessness. ہم بے گھری کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زندگی میں مختلف دباؤ سہنے والے بچوں کی مدد. ان میں سے کئی بے گھر ہونے کے علاوہ دیگر مسائل کا شکار بھی ہیں. بہت سے گھریلو تشدد بھی سہ رہے ہیں. انہیں اپنی محفوظ جگہ کی ضرورت ہے جہاں ان کی پرواہ کرنے والے افراد ہوں تاکہ وہ اپنے مسائل ایک طرف رکھ کر کچھ دیر کو بچے بن جائیں اور کھیلیں.
प्ले टाइम प्रोजेक्ट 700 बेघर बच्चों के लिए खेलों के अलावा म्यूजियम्स, पार्क्स और सिनेमाज ले जाने का एहतमाम करता है। प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होने वाले इसे अहम समझते हैं। कई अफराद नहीं जानते कि वाशिंगटन में कितने बच्चे बेघर हैं। यहाँ बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं इन्हें यहाँ छोड़कर पुरइत्मीनान हो जाती हूँ कि यहाँ कोई रज़ाकार उन्हें यकीन दिलाएगा कि वो ज़िंदगी में जो चाहें बन सकते हैं। यहाँ मेरा जहन बहुत पुरसकून हो जाता है। हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। यहाँ फुटबॉल, बास्केटबॉल के अलावा रियाजी साइंस पढ़ते हैं। ताहम मार्च में कोरोना शटडाउन शुरू होने के बाद से प्ले टाइम प्रोजेक्ट ने इन बच्चों की नई ज़रूरियात के मुताबिक कुछ तब्दीलियाँ की। Send playtime to go kits, play kits with toys and books and games and कुछ हफ्तों के बाद हम इन बच्चों को खिलौने, किताबें और गेम्स भेजते हैं। इसके अलावा हमने वालिदैन की फौरी ज़रूरियात जैसे डायपर्स और अशियाए खुर्दोनोश पूरी करने के लिए हंगामी फंड कायम किया है। meet some of those immediate needs. लेकिन जमीला के मुताबिक इससे भी ज़्यादा अफराद को मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वाशिंगटन के 6000 बेघर अफराद में कम से कम 50% बच्चों पर मुश्तमिल ख़ानदान शामिल हैं। मैक्सिम मॉस्कलकॉफ के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका की कई रियासतों में बंदिश में नरमी की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन तिबी माहिरीन और साइंसदानों का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा जारी रहेगा। मायूसी और अफसरदगी के इन हालात में कुछ लोगों ने आसानी पैदा करने के लिए इसे तातीलात का रंग दे दिया है। हालांकि तातीलात का मौसम अभी कुछ माह दूर है। घर के बाहर इस तज़ीन व आराइश को देखकर ये पता नहीं चलता कि ये क्रिसमस, ईस्टर या थैंक्सगिविंग के लिए हैं। हालांकि ये इनमें से किसी भी त्यौहार के लिए नहीं है। लॉस एंजलिस के शहरी लैरी वुल्फ के लिए ये करंटीना में आसानी पैदा करने का एक तरीका है। Just to kind of cheer everybody up, everybody's home. सब लोग घरों में हैं तो ये उनका दिल बहलाने के लिए है, और अब ये वक्त है कि हम सब कुछ मज़बूत और आंखों को भला लगने वाला देखें। Different holidays at one time. कद्दूनुमा मिकी माउस ने एक मास्क पहना हुआ है। लॉस एंजलिस में हर एक पर लाजमी है कि वो वायरस से बचाव के लिए मास्क पहने। लैरी के पड़ोसी उसके घर के पास से गुजरते हुए मुस्कुरा देते हैं और इस छोटे से मगर अच्छी नीयत पर मबनी ध्यान बटाने की कोशिश पर शुक्रगुजार हैं। मेरा ख्याल है ये कुछ अनोखा सा है, मगर अच्छे मानों में। वो ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और हम एक कम्युनिटी हैं। हमें उम्मीद है आप इसमें महफूज रहेंगे। करंटीना के माहौल में खुशी की रोशनियां करने का आइडिया ऑनलाइन शुरू हुआ और फिर हैशटैग लाइट्स फॉर लाइफ से मशहूर हुआ। लाखों अमरीकियों में से कुछ ने जो घरों में बंद हैं अपने दिल को लुभाने के लिए लाइट्स लगा दी हैं। We all have, as I'm sure you do. मुझे यकीन है कि हम सब के बचपन में क्रिसमस की लाइट्स से जुड़ा कोई ना कोई यादगार लम्हा ज़रूर होगा, और दुनिया भर में इस ड्रामाई वक्त में लोग कुछ लम्हों के लिए खुशी और शादमानी महसूस करते हैं। चार्ली बेयर्स कैंसस में रहते हैं और कई बरसों से क्रिसमस लाइट्स पर मबनी एक एनिमेटेड शो करते आ रहे हैं। मौजूदा हालात में वो लोगों को लाइट्स और तारों की मदद से ऑनलाइन बड़े बड़े कुंभ में बनाना सिखाते हैं ताकि लोग शाम को उन्हें जलाकर खुश हों। हमारे यहाँ मौसम बहार में कम से कम 1000 तूफान आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सहन में कोई ऐसी भारी चीज हो जो हवा से उड़कर किसी पड़ोसी के घर को नुकसान पहुंचाए। चार्ली ने अपने घर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया है। सांस लें, पुरसुकून महसूस करें और सोचें कि हर कोई इन हालात से गुजर रहा है, आप अकेले नहीं। और याद रखें कि क्रिसमस लाइट्स का मकसद क्या है। इस मुश्किल वक्त में लोगों में खुशमजाजी पैदा करना कि उन्हें एहसास हो कि ये सब गुजर ही जाएगा। एंजेलिना बागदसरियान के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर facebook.com/urdu VOA और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urdu VOA। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए।